جن لوگوں کے دل میں یقین پیدا ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، تربیت سے، تزکیت سے، محنت سے جن لوگوں کے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا، وہ دنیا کو اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اور وسائل کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے. کیسر و کسرا کو، سیم و زر کے انبار کو کچھ حیثیت نہیں دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ایک صحابی حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت سعد نے ان کو رستم کے پاس بھیجا. آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آج کہا جائے کہ ایک عام کارندے کو اوباما کے پاس بھیج دیا جائے. آپ پہنچے ہیں رستم کے پاس تو رستم نے انتہائی قیمتی لباس پہنا ہوا اور ہیرے جواہرات سے مرصع تاج سر پر رکھا ہوا اور سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا، اور حضرت ربیع بن عامر چھوٹی سی تلوار، وہ بھی کپڑے کی کترنوں میں لپٹی ہوئی، اور سادہ سا لباس، پیوند لگا ہوا، اور گھوڑا لے کر سیدھے اندر ہی داخل ہو گئے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ایسا رویہ کیوں کیا. میرا دل کہتا ہے وہ بھی جانتے تھے کہ آداب کیا ہوتے ہیں، لیکن ان بادشاہوں کو، مغرور بادشاہوں کو ان کی حیثیت دکھانا چاہتے تھے اور محمد کی غلامی کی شان جتلانا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں اور ان کی نظر میں تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ بتانا چاہتے تھے. ورنہ عمومی انسانی جو اخلاق ہیں ان کا بھی تقاضا تھا کہ اس کے دربار کے وہ آداب جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کا لحاظ کرتے، لیکن وہ اس کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے محمد کے غلاموں کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیزے کو نیچے مارتے ہوئے، قالین پر مارتے ہوئے، گھوڑے کو ساتھ لے کر گھوڑے کو ان کے تکیے کے ساتھ جا کر باندھ دیا اور خود جا کر اس کے برابر بیٹھ گئے. وہاں تو حکم دور سے جب داخل ہوتے تھے تو سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، قدم قدم پر جھکتے ہوئے، اور ادھر جا کر برابر بیٹھ گئے. اب کہاں وہ ایسا قیمتی لباس پہنے ہوئے، چمکتا ہوا تاج، سونے کا تخت، اور کہاں چیتھڑوں والا لباس اور چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلوار لیے ہوئے ایک ملنگ، ایک درویش، ایک قلندر بیٹھا ہوا ہے ساتھ جا کر. بڑے وہ چیں بجے بھی ہو رہے ہیں اس کے درباری. یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کا میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے. اب اگر کہتے تو واپس چلے جائیں گے. رستم کہتا نہیں، واپس نہ جاؤ، بولو کس لیے آئے ہو، اتنی دور سے مدینہ کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو، کس لیے آئے ہو. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ چھوٹے سے چھوٹا غلام بھی جانتا تھا کہ مجھے اس دربار میں کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے. حضور کی سیاست کیا تھی؟ سچائی پر مبنی سیاست. آج کی سیاست کیا ہے؟ یہ وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ اور وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ، یہ کون ہے جو الفاظ کو چبانا جانتے ہوں، گول مول بات کرنا جانتے ہوں، یعنی نہ سچ نہ جھوٹ، ایسی بات کرنا جانتے ہوں. یہ ہیں، یہ ماہر ہیں، یہ سکھایا جاتا ہے ان کو. یعنی فرشتے بھی حیران کہ کیا لکھے، یہ سچ میں لکھے یا جھوٹ میں لکھے. ایسی گول مول سی گفتگو. ہمارے وزیر داخلہ کو دیکھ لے، ایسی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسی بڑکے مارتے ہیں، خدا کی پناہ لگتا ہے کہ کل کراچی میں پورا شہر امن کی نیند سوئے گا، ایسی بھڑک مار دیتے ہیں. لیکن الفاظ ہیں روح سے خالی، ڈائیلاگ ہیں عمل سے خالی، باتیں ہی باتیں. یہی وزارت خارجہ کا حال ہے. تو گول مول سی باتیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست سکھائی وہ سچائی پر مبنی تھی. حق بات کرو، سچی بات کرو، سادہ لفظوں میں جو اس کی سمجھ میں آ جائے. پوچھا کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ نہیں کہا کہ ہم تو سیر سپاٹے کے لیے آگے تھے، بس بھول کر آگے تھے، معافی چاہتے ہیں، واپس چلے جائیں گے. یہ نہیں کہا.
فرمایا کہ اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے، اس امت کو اللہ نے اٹھایا ہے، یہ امت مسلمہ اللہ نے اٹھائی۔ اللہ خود تو کہتے ہیں قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو انسانوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، انسانوں کے لیے نکالا گیا۔ ہائے اللہ، جس امت کو ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا تھا، آج وہ امت خود کنگال ہے، آج خود اس کے پاس کردار نہیں۔ جس نے پوری دنیا کو کردار سکھانا تھا، اخلاق سکھانے تھے، سیاست کے، معیشت کے، معاشرت کے رنگ ڈھنگ سکھانے تھے، آج وہ خود کنگال ہے، وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو کہا اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج من شاء من عبادت الناس الى عبادت اللہ، تاکہ جسے اللہ چاہے اسے ہم انسانوں کی عبادت سے نجات دے کر اللہ کی عبادت کا عادی بنا دیں۔ یہ ہمارا مقصد، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے چھٹکارا دو اور اللہ کی عبادت کی دعوت دو، انسان کی عبادت نہیں کرنی۔ اب سوچئے کیا سوچ ہے کہ عبادت تو یا اللہ کی ہوتی ہے، سچے اللہ کی، یا عبادت جھوٹے معبودوں کی، بتوں کی، فلاں کی فلاں کی۔ اور یہ کیا کہہ رہے؟ ہمیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے چھٹکارا دے کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں۔ کل بھی، آج بھی، بلکہ آج زیادہ، سب سے زیادہ جو عبادت ہو رہی ہے وہ بتوں کی نہیں، لات حبل اور عزا منات کی نہیں، انسان کی عبادت۔ اور بات مختصر کروں تو سب سے زیادہ عبادت انسان اپنے نفس کی کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اس لیے آئے تاکہ انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت میں لگا دیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف لے جائیں۔ یہ دنیا کی تنگی پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو بتائیں کہ آخرت کتنی وسیع ہے۔ ان چند نعمتوں پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والوں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری جنت کی صورت میں کتنی وسیع و عریض دنیا رکھی ہے، کیسی کیسی نعمتوں کا سامان اللہ نے تمہارے لیے کر رکھا ہے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے جائیں۔ اللہ اکبر، غیر معروف سے صحابی ہے، کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے، لیکن چند الفاظ میں کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سارا خلاصہ بیان کر کے رکھ دی۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ جن کے دل میں یقین تھا، اللہ کی ذات کا یقین، صفات کا یقین، جلال کا یقین، جمال کا یقین، بزرگی کا یقین، کبریائی کا یقین، طاقت کا یقین، ان کے دلوں میں کیسر و کسرا کا کوئی روب اور دبدبا نہیں تھا، اور سیم و زر سے اور سونے چاندی کی چمک دھمک سے وہ متاثر ہونے والے لوگ نہیں تھے۔ جن کے دل میں یہ یقین تھا، جن کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا، ان کی آخرت پر نظر، دنیا سے زیادہ آخرت پر نظر۔ احد میں حضرت سعد بن معاذ نے دیکھا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، این اس وقت جبکہ کئی مسلمان شہید ہو گئے، کئی زخمی تھے، اور وہ مستانہ وار تلوار لے کر جا رہے۔ پوچھا انس کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اے سعد، مجھے اس احد کے اس طرف جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آخرت کا اتنا یقین، دل میں یقین پیدا ہو گیا، ایسا یقین اللہ کے دیکھنے کا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے، کہ خیانت کا تصور بھی محال،
مدائن میں بہت سا مال غنیمت آیا، اس میں کسرا کا تاج بھی تھا، وہ ایک غریب مسلمان کے ہاتھ کہیں لگ گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹے ہوئے کسرا کا تاج لے کر آیا، امیر کو لا کر پیش کیا۔ امیر حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے کے بادشاہ تاجوں پر کتنا خرچ کرتے تھے، دنیا کے قیمتی ہیرے جواہرات اپنے تاجوں میں وہ چڑھتے تھے۔ تو حیران رہ گیا کہ یہ غریب سا سپاہی ہے اور اس کو کسرا کا تاج کہیں سے مل گیا اور اس کا ایمان ڈاماڈول نہیں ہوا، خیانت کا خیال اس کے دل میں نہیں آیا۔ تو پلٹنے لگا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ سوچا ہوگا کہ اس کو کچھ انعام دوں۔ تو اس نے کہا، بعض کتابوں میں یہ الفاظ لکھے ہیں، اس نے واپس پلٹتے ہوئے کہا، میں نے جس اللہ کے ڈر سے اس دیانت کا ثبوت دیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے، مجھے نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف تو امانت و دیانت کا ایسا مظاہرہ، پھر ایسا اخلاص کہ نام تک بتانا وہ گوارا نہیں کیا۔ تو بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا ان کی زندگی کیسے بدل گئی، جن کے دل میں واقعی یقین پیدا ہو گیا، ایسا یقین پیدا ہو گیا کہ شراب جس کے بغیر وہ زندگی کا ایک دن بھی گزارنا محال سمجھتے تھے، ہر دسترخوان زینت ہوتی تھی، ہر دعوت کی شراب زینت ہوتی تھی۔ جب اعلان ہوا، منادی نے اعلان کیا، او لوگو اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، جام ہاتھ میں ہے، مٹکے پڑے ہوئے ہیں، ساقی موجود ہے، لیکن حکم دیا کہ سب توڑ ڈالو، آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، جب یقین پیدا ہو گیا اب بیٹیوں کی کفالت اور تربیت پر فخر کرنے لگے۔ مختصر یہ کہ اس یقین اور ایمان کی وجہ سے ان کے دن بدل گئے، ان کی راتیں بدل گئیں، ان کے جذبات بدل گئے، محبت و نفرت کے پیمانے بدل گئے، جینے کا ڈھنگ بدل گیا، اور وہ سب ایک امت بن گئے۔ اس یقین نے، اس ایمان نے ان کو ایک امت بنا دیا۔